بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو۔ شکر گزاری کی عادت بناؤ، اپنی آمدنی سے فقیروں میں تھوڑا بہت سرور خرچ کیا کرو۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، اس کا استعمال زندگی میں سرور کیا کرو۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے کچے لہسن کا استعمال کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے رہنے سے ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ عقل میں اضافے کا نسخہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں عقل میں اضافہ اور تازگی پیدا کرتی ہیں: فضول گوئی سے اجتناب، مسواک کا استعمال، نیکوں کی صحبت، علماء کی ہم نشینی۔ ناظرین، بال لمبے اور صحت مند رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ناریل یا سرسوں کے تیل سے مساج کرنا، متوازن غذا اور زیادہ پانی پینا، کیمیکل فری شیمپو اور پروڈکٹس کا استعمال، باقاعدگی سے کٹنگ اور ٹریمنگ۔ خوبصورتی نکھارنے کا سب سے بہترین راز روزانہ زیادہ پانی پینا، قدرتی فیس ماسک استعمال کرنا، صحت مند نیند لینا، اچھی غذا اور فروٹس کا استعمال۔ مردانہ قوت برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر عادات: روزانہ تیز پیدل چلنا یا ورزش کرنا، صحت مند غذا اور خشک میوہ جات کھانا، ذہنی سکون اور تناؤ سے دور رہنا، پانی زیادہ پینا اور ہائیڈریٹ رہنا۔ نیند نہ آنے پر یہ کام ضرور کریں، نیند جلدی آ جائے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، گرم دودھ یا ہربل چائے پیو، گہری سانسیں یا ہلکی ورزش کرو، موبائل اسکرین بند کر کے آرام کرو۔ موت کے وقت شیطان کان کے ذریعے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور فرشتے انسان کے ایمان کے مطابق اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ ناظرین، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آنکھیں روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے اس کی پتلیاں اوپر یا اس سمت ہو جاتی ہیں جدھر فرشتہ روح لے کر جاتا ہے۔ پھر روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے اور قیامت تک اپنے ٹھکانے کا انتظار کرتی ہے۔ دنیا کے طویل سال وہاں صرف لمحوں کی مانند محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے اس کی افزائش کم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت سے بچنا ہے تو کھانا تھوڑا کھاؤ۔ جسمانی کمزوری بڑھ جائے تو کھجور دودھ میں ڈال کر رات بھر بھگو کر رکھیں، صبح کھجور کھا کر دودھ پیو۔ بیگن کی سبزی کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ چائے پی کر فوری سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی، کیونکہ چائے میں کیفین ہوتا ہے جو جسم کو فعال رکھتا ہے۔ روزانہ صرف 1 لیمو چوسنے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ میتھی اور پالک کا استعمال ضرور کیا کریں، اس سے پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پالک آئرن کا خزانہ ہے۔ حافظہ تیز کرنے کے قیمتی نسخے: علم کی طاقت دماغ کی روشنی ہے اور حافظہ اس روشنی کی چمک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضبوط، دلکش اور تیز ہو جائے تو یہ چند قیمتی باتیں یاد رکھیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ حافظے کو منور کرتا ہے۔ صبح کے وقت 1 چمچ شہد کا استعمال ذہن کی طاقت بڑھاتا ہے۔ بادام بھگو کر کھانا حافظہ اور دماغ کے لیے خزانہ ہے۔ فجر کے بعد تازہ ہوا میں سانس لینا دماغ کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ لاپرواہی اور فضول باتوں سے بچیں، ذہن صاف اور روشن ہوگا۔ یاد رکھیں، تیز دماغ خوبصورت زندگی کا سبب ہے۔ حافظہ جتنا تیز ہوگا، کامیابی کے دروازے اتنے ہی جلد کھلیں گے۔ گاجر کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جس سے گال گلابی ہوتے ہیں۔ لونگ چبانے سے معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بد ہضمی قبض دور ہوتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ بالوں میں پیاز کا رس لگا کر 30 منٹ بعد دھو لیں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ کھجور روزانہ رات کے وقت دودھ کے ساتھ کھائیں، اسے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں تو کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ فوری دور ہو جائیں گے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 15 گرام سونف، 15 گرام اجوائن کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ اگر سالن پکاتے وقت غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو اس میں صرف 1 چھیلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ ناظرین، ہر انسان کے 2 طرح کے دوست ہوتے ہیں، کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں اور کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں۔
سردیوں میں بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں سوج جاتی ہیں۔ اس کے لیے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے لگائیں، چند دنوں کے اندر سوجن اتر جائے گی۔ کدو کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ صدقہ جاریہ کے ذرائع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صدقہ جاریہ، کسی بھی ایسی جگہ سرمایہ لگانا جس سے لوگوں کو مسلسل فائدہ پہنچے، جیسے واٹر پمپ لگوانا یا پانی کا انتظام کرنا، مسجد کی تعمیر یا اس میں حصہ ڈالنا، قرآن پاک یا دینی کتابیں دینا جو لوگ پڑھیں، یتیموں یا غریب بچوں کی کفالت کرنا، ہسپتال، مدرسہ یا لائبریری میں تعاون کرنا۔ علم چھوڑ جانا، اگر آپ کسی کو علم سکھاتے ہیں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، جو فائدہ مند ہو تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اچھی بات پھیلانا جو لوگ بعد میں بھی استعمال کریں۔ دعا کرنے والے دوسرے لوگ، اگر آپ نے یتیموں یا طالب علموں کی مدد کی تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کے اچھے اعمال سے متاثر لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کا دل دکھتا ہے کہ ہماری اولاد نہیں تو کون دعا کرے گا؟ دیکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ خود اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو آپ کے لیے کافی کر دے گا۔ اگر آپ دوسروں کے یتیم بچوں کے لیے والدین کا کردار بن جاتے ہیں تو وہی بچے آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اعمال ہی آپ کے لیے سب سے بڑی اولاد ہے۔ اگرچہ نیک اولاد ایک بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کے اعمال، صدقہ جاریہ، علم اور خدمت خلق آپ کے لیے وہ سب کچھ بن سکتے ہیں جس کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی محروم نہیں ہوتا۔ جب بھی زندگی میں کسی مقام پر پہنچو، اپنے اخلاق اور رویے کو کبھی نہ بدلنے دو، کیونکہ عزت، دولت اور مقام وقتی ہو سکتے ہیں، مگر اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اپنے والدین، بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن کو تم ہمیشہ اپنے نفس و جان کی ملامت و توہین کرتا ہی دیکھو گے۔ یعنی وہ کہتا ہے، میں نے اپنے اس کلام سے کیا چاہا تھا، میرے اس کھانے سے میری کیا آرزو تھی، میرے اس دل کی بات کے پیچھے کیا مقصد چھپا تھا۔ کیا تم لگاتار اسے اپنی جان کی مذمت و ہیج کرتا پاؤ گے؟ مگر فاجر تو وہ بغیر کسی احساس و فکر کے اپنی زندگی میں خوشی سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ ناظرین، نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بال مضبوط رہیں گے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ پیاز میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ گرتے بالوں کے لیے پیاز کا رس نہایت مفید ہے۔ رات کو پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے صبح سستی اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ نظر کمزور ہو تو بادام کے تیل سے آنکھوں پر مالش کرنے سے کمزور نظر تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ ناظرین، زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کا اگلا ورق ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا لمحہ ہمارا آخری ہو سکتا ہے، اس لیے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جیو۔ نیک اعمال کو اپنی عادت بناؤ، دلوں سے کینہ اور نفرت نکال دو، معاف کرنا سیکھو اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یاد رکھو، دولت، شہرت اور مقام سب یہی رہ جانا ہے، صرف نیک عمل اور پاک دل ہی کل ہمارے ساتھ قبر تک جائیں گے۔ اگر کیلولا 20 منٹ سے زیادہ ہو تو یہ گہری نیند میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی گہری نیند کے دوران جاگ جائے تو ناخوشگوار علامات کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر مختصر آرام کافی نہ لگے تو 90 منٹ کا پورا نیند کا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے وقت دیں۔ رات کو لوگ عموماً نیند کے 3 سے 4 چکر مکمل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کیلولا کرنے والا پورا چکر مکمل کیے بغیر جاگ جائے تو وہ ناخوشگوار اور الجھا دینے والی علامات کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن اور کم بلڈ پریشر بھی جاگنے پر انسان کو بیمار محسوس کرا سکتے ہیں۔ کیلولا مختصر رکھیں یا بالکل نہ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ رات کو اچھی نیند لی جائے۔ سونے کا معمول بنائیں، جیسے آرام کرنا، کتاب پڑھنا یا مراقبہ کرنا، اور سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے نیلی روشنی محدود کر دیں۔ اگر آپ کیلولا کرتے ہیں تو دوپہر میں لینا بہتر ہے تاکہ رات کو نیند آنے میں مشکل نہ ہو۔
नाज़रीन, मैदे के मसाइल का शुबा हो तो डॉक्टर मशवरा देते हैं कि खाने के हजम होने तक लेटने से परहेज करें। बेहतर है कि 3 से 4 घंटे इंतज़ार करें। अगर ये मुमकिन ना हो तो कैलोले से पहले मसालेदार, तेज़ाबी और चिकनी ग़िज़ाओं से गुरेज करें। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है, लोग हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, कभी तारीफ़ के ज़रिए, कभी दबाव डालकर और कभी ताल्लुकात का सहारा लेकर। वो चाहते हैं कि हम उनके इशारों पर चलें और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करें। लेकिन याद रखें, जिस दिन आप ये खेल खेलने से इनकार कर देते हैं, यानी दूसरों के इशारों पर नाचना बंद कर देते हैं, उसी दिन लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने वो जंजीर तोड़ दी जिससे वो आपको काबू में रखना चाहते थे, और वह इस शोर के जरिए आपको फिर से बांधना चाहते हैं। असल ताकत उसमें है कि आप दूसरों के शोर को नज़रअंदाज करना सीखें, अपनी राह पर डटे रहना सीखें और अपने फैसलों पर एतमाद करना सीखें। याद रखें, आपकी ज़िंदगी आपकी है और असल सुकून उसी वक्त आता है जब आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बनते हैं। नाज़रीन, आज से दूसरों के इशारों पर चलना बंद कर दें और अपनी मंजिल के रास्ते पर डटे रहें। लोग चाहे जितना शोर मचाएं, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। देसी घी की हैरत अंगेज फ़वाइद। खालिस, कुदरती और रवायती तरीके से तैयार करदा देसी घी सदियों से हमारी रवायात का हिस्सा रहा है। यह न सिर्फ जायके में लजीज होता है, बल्कि सेहत के बेशुमार फ़वाइद का ख़जाना भी है। कुदरती तवानाई का ज़रिया रोज़मर्रा की थकन और कमज़ोरी दूर करता है, जिस्म को ताकतवर बनाता है, दिमागी ताकत में इजाफा। देसी घी दवाओं को तक़वियत देता है, यादाश्त बेहतर करता है और बच्चों की ज़हनी नुशनुमा के लिए मुफीद है। हड्डियों को मजबूत बनाए, कैल्शियम को जज़ब करने में मदद देता है और जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है। निज़ामे हज़म को बेहतर करे, मैदे के लिए हल्का, जल्द हज़म होने वाला और कब्ज़ से निजात दिलाने में मौसर। जिगर इंसानी जिस्म का एक नहायत अहम उज़ू है जो कई अहम अफ़ाल सर अंजाम देता है। जिगर का बुनियादी काम खून को साफ करना, खुराक को हज़म करने में मदद देना है, तवानाई और विटामिन को ज़ख़ीरा करना, बाइल सफरा बनाना और जिस्म के जहरीले मादे खारिज करना है। जहाँ तक खून बनाने का ताल्लुक है तो बालिग इंसान में खून जिगर नहीं बनाता, बल्कि यह काम हड्डियों के गोदे में होता है। ताहम दौराने हमल जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक़्त जिगर खून बनाने में अहम किरदार अदा करता है। पैदाइश के बाद ये जिम्मेदारी हड्डियों के गोदे को मुंतकिल हो जाती है। लिहाजा कहा जा सकता है कि जिगर बालिग इंसान में खून नहीं बनाता, लेकिन दौराने हमल यह अमल जिगर ही के ज़रिए अंजाम पाता है। एक माँ 9 महीने तक बच्चे का वज़न बर्दाश्त करती है, फिर बच्चे की पैदाइश की सख्ती बर्दाश्त करती है, दूध का ख्याल रखती है, उसे हर तरह की मुश्किल से बचाती है। क्या माँ का नीमुल बदल दुनिया में मौजूद है? क्या हम अपनी माँ का हक अदा कर सकते हैं जिसके लिए माँ बाप से बगावत करते हो? उस महबूब की मोहब्बत का उस वक़्त पता चलता है, खुदा न खास्ता जब आप लंगड़े या अपाहज हो जाओ, वो आपसे शादी पर राज़ी हो। मेरे ख्याल से उस वक़्त आपको माँ बाप ही अपना सकते हैं, महबूब नहीं। रिश्ते तराजू में नहीं तोले जाते, तोलने बैठोगे तो तुम्हारा तराजू हमेशा तुम्हें ही भारी साबित करेगा। इसलिए रिश्तों में मुकाबला नहीं बल्कि एहसास का अंसर शामिल करें। अल्फाज इस्तेमाल करते वक़्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक़्त कांटों से करते हैं, क्योंकि ये सच है कि कांटे सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारे कि ज़मीर मुतमईन रहे, चाहे दुनिया खुश हो या नहीं। मुआशरे के बदलते मियार और लोगों की राय कभी ख़त्म नहीं होती, मगर आपकी रूह की सुकून सबसे कीमती है। याद रखें, जो लोग सबको खुश करने निकलते हैं वो खुद को खो देते हैं।